دیش کے اندر رہنے والے پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بلوچی اور سندھی بھی ہیں، اور کسی دور کے اندر اس ملک کے اندر بسنے والے بنگالی بھی ہوتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، ایک کثیر قومی ریاست نہ رنگ کی بنیاد کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے، نہ نسل کی بنیاد کے اوپر برقرار رہ سکتی ہے. پاکستان کو اگر کوئی چیز برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ رسول عربی کی شریعت ہے. اور میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، ذوالنورین کی صحابت کی ترجمانی کرنے والے زندہ ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کا دیش ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے متوالے ہیں، حضرت رسول اللہ کے چیالے ہیں. اور میں اس موقع پر جبکہ مرکزی مسلم لیگ کے قائدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر کبھی کرپشن کے خاتمے کے نعرے کو لگایا گیا، کبھی ڈیموں اور پلوں کو بنانے کے نعرے کو لگایا گیا، اس ملک کے اندر کبھی تبدیل و ترقی کے نعرے کو لگایا گیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ لوگ آئے ہیں جو انشاءاللہ غلبہ دین کے نعرے کو لگانے کے لیے آئے ہیں، سیکولرزم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، لادینیت کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، بے حیائی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی شریعت کا نعرہ لگانے کے لیے آئے ہیں. ہم تکبیر کا نعرہ لگائیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ اجتماع تشدد پسندوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع لاٹھی اور گولی چلانے والوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع بندوق اور بارود کو چلانے والوں کا اجتماع نہیں، بلکہ یہ اجتماع ہے امن کا نعرہ لگانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے فساد کو مٹانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر قانون کو جو تفویض کیا آئین پاکستان نے، اس تفویض کیے ہوئے منصوبے کے تحت ان کو ان کے دائرہ کار کے اندر متعین کرنے والوں کا اجتماع. آئین پاکستان نے افواج پاکستان کے ذمے حکمرانی کو نہیں لگایا، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کو لگایا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کی تصدیقات کے اوپر ہونے والے حملوں کو قبول نہیں کر سکتے. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم فوجی عملیتوں کا مقابلہ کرتے رہے، وہ ہم نے ضیاء الحق کی عملیت کا مقابلہ کیا، ایوب خان کی عملیت کا مقابلہ کیا، جنرل ضیاء جنرل پرویز مشرف کی عملیت کا مقابلہ کیا. لیکن یہ بات بھی بتلانا چاہتے ہیں، اگر کوئی فوجی منصوبات کے اوپر حملہ کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے حملے کی مذمت کریں گے، اور حملہ کرنے والوں کو کرارے باقی سزا دینے والوں کا مطالبہ کریں گے. حضرات گرامی کہتے مجھے یہ بات بتلائیے، جو 9 مئی کے واقعات کے اندر حملہ کرنے والوں کے اندر حملہ کرنے والے لوگ، ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. اور حضرات گرامی قدر، میں مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قیام پاکستان کے وقت ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، وہ نعرہ پختونخوا میں بھی لگایا گیا، سندھ کے اندر بھی لگایا گیا، پنجاب کے اندر بھی لگایا گیا، بلوچستان کے اندر بھی لگایا گیا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرت گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام ہے. لا الہ الا اللہ کے نعرے کے باوجود اور آئین کے اندر کی جانے والی اور دی جانے والی یقین کہانیوں کے باوجود پاکستان کے اندر برائی کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب کی بڑیاں بھی چل رہی ہیں، پاکستان کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ دینی جماعتوں کے اشتراک کے عمل سے وفاداری کے عہدوں کو گرا کے چھوڑیں گے، شراب کی بڑیوں کو مٹا کے چھوڑیں گے، سودی لین دین کے کاؤنٹر ختم کر کے چھوڑیں گے، اور حضرت رسول اللہ کا نظام انشاءاللہ اس کے علم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لگا کے چھوڑیں گے. ہند مسل کبھی نہ جھسایا تھا، لا الہ الا اللہ پر پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات
بتائیے کیا ووٹ کی طاقت کے ساتھ، کیا دلیل کی طاقت کے ساتھ، کیا براہین کی طاقت کے ساتھ، کیا مذاکرے کی طاقت کے ساتھ، کیا مکالمے کی طاقت کے ساتھ، کیا اجتماع کی طاقت کے ساتھ، کیا ووٹ کی طاقت کے ساتھ مسلم لیگ نور، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی جیسی سیکولر جماعتوں کو گرانا چاہیے کہ نہیں گرانا چاہیے، اور ان میں اسلام کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، دینی طبقات کے اجتماعیت کے جو فیصلے ہوں گے انشاءاللہ اس کے تحت دینی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، ان کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اور یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے آباء اور اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا ترانہ گا کے چھوڑیں گے، عثمان ذی النورین کی صحابت کا علم اٹھا کے چھوڑیں گے، حیدر کرار کی شجاعت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا بھوریرا لڑا کے چھوڑیں گے۔ اگر آپ کیا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ سب گریزاں ہو گیا ہے جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔